السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، تفسیر قرآن کے پروگرام میں آج ہم سورہ طلاق کی آخری دو آیات سننے جا رہے ہیں۔ تو اب تک ہم نے جو ہے وہ طلاق کے اور عدت کے اور رضاعت کے اور نان نفقے کے احکامات سنے۔ اب یہ آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختتام یوں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت کو اتارا، ٹھیک ہے۔ اب اس نصیحت سے کیا مراد ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایک رسول جو تم پر اللہ کی روشن آیات تلاوت کرتا ہے، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اندھیریوں سے نور کی طرف نکال لیں، اجالے کی طرف نکال لیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نصیحت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر ہے تو ذکر کی جو پہچان ہے قرآن پاک میں وہ یہ بتائی گئی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو دلوں کا چین ہوتا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا چین ہے؟ تو جی ہاں، بالکل، یہ تو وہ چین ہے کہ بے چینوں کو جب کہیں چین نہیں آتا تو انہیں یہی چین ملتا ہے۔ اور اس حوالے سے مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ الرحمہ، برادر اعلیٰ حضرت، آپ نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نزع چین بخشے، مجھے نزع چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، وہ اگر میرے سرہانے دم استحضار آئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالت نزع میں اپنا جلوہ دکھا دیں تو بس وہ جو بے چینی کی کیفیت ہے نا، بس وہ اسی سے ٹلے گی، ٹھیک ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ کئی سارے بزرگ آپ کو ہسٹری میں ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے غم کی کیفیات کا جو مداوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات اور آپ کی تشریف آوری، آپ کے خواب میں زیارت، اس کو قرار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ دلوں کا چین ہے اور حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی روشن آیات تلاوت کرتے ہیں تم پر، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو جو ہے اندھیریوں سے اجالوں کی طرف لے آئیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، مفسرین نے اس بات کو دوسرے انداز سے بیان کیا جس کا خلاصہ یہ کہ جس نے اس نور کی طرف جتنا زیادہ حصہ پایا وہ اتنا ہی زیادہ مرکز ہدایت بن گیا۔ یعنی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور عطا فرمایا، اندھیریوں سے یعنی کفر کی ظلمتوں سے آپ علیہ السلام نے ایمان کے نور کی طرف لوگوں کو مائل کیا۔ اب بات یہ ہے کہ کسی کے علم میں اضافہ ہوا اور وہ اس لیول پر جا کر کے علم کی روشنیاں بانٹ رہا، پھر اس کے بعد اگر اخلاص اور استقامت رہی، تقویٰ کے اندر اضافہ ہوا تو وہ اپنے درجات کے اندر، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جن کو فیضان ملا وہ تو آسمان ہدایت کے ستارے بن گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر اسلام کے نور کی طرف داخل فرمایا، جس کو جتنا حصہ ملا وہ اتنا بڑا ستارہ بنا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو اہم بات مفسرین نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ ظلمات استعمال ہوا اور اس کے مقابلے میں ہے نور، ورنہ ویسے اردو کے اندر ظلمت اور نور یہ واحد ہے، ظلمات کے مقابلے میں نور۔ تو یہ واضح کر دیا گیا کہ جو کفر کی جو تاریکیاں ہیں نا، تاریکیاں یہ زیادہ ہیں، اسلام کا نور ایک ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اس ایک نور کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سب کے سب گمراہیت اور کفر کے راستے ہیں، اندھیریوں کے ہیں۔ ایک ہی راستہ صراط مستقیم راہ ہدایت کا ہے اور وہ ہے نور۔ جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے توریت کے حوالے سے آپ علیہ السلام کے سامنے تذکرہ فرمایا، حالانکہ وہ اللہ کا کلام ہے، تحریفات اپنے مقام پر، لیکن اس کے علاوہ دیگر احکامات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام سخت ناراض ہو گئے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنی بھی راہیں ہیں کوئی ایک راہ بھی اب قابل عمل نہیں ہے کسی بھی زاویے سے. اور ایک اور بات یہاں پہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کفر کی جو راہیں ہیں زیادہ ہیں، تو صرف بت پرستی کفر کی راہ نہیں ہے، صورت پرستی، آتش پرستی، اور اسی طریقے سے یہودیت، مجوسیت، عیسائیت، یہ ساری کفر کی راہیں ہیں. اور یہاں پر ایک بات وہ کیا ہے، شیطان جو ہے نا، شیطان اس نے اللہ کو ایک مانا یا اس کا کوئی شریک ٹھہرایا؟ ہر فرق کہے گا کہ شیطان واحد تھا. شیطان نے اللہ کو ایک مانا، اس نے ایک دیکھا، ایک جانا، ایک مانا، لیکن وہ منکر رسالت ہوا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہی فارمولا سب پر اپلائی ہوتا ہے کہ جو بھی شخص رسالت کے اصولوں سے انحراف کرے گا، جیسے آج رسالت کا اصول یہ ہے، رسالت پر ایمان لانے کا ضابطہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کو تسلیم کرنا ہے بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی شریعت ہی پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. لہذا اب یہ اسلام کا جو ایک وے ہے یہی نور ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی جہتیں ہیں، وہ سب ظلمات کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک کام کیے، کیا مطلب؟ جیسا ایمان لانے کا حق ہے، ورنہ یہودی بھی کہہ سکتا کہ میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں. یعنی رسالت کے بھی تمام ضابطوں کو مان کر، توحید کے بھی تمام ضابطوں کو مان کر جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک کاموں کو اس نے اختیار کیا، تو اب اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا، اور نہ کہ کسی کے دل پر اس کا حقیقی خیال جم سکتا ہے. تو ایسے انعامات کی جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ چیزیں مخفی رکھی ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، یہ قدرت کا بیان ہو رہا ہے، اور اسی کے برابر زمین ہے. ٹھیک ہے، يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. فرمایا کہ یہ جو حکم ہے یہ ان کے درمیان نازل ہوتا ہے، زمین و آسمان کے مابین، تاکہ تم جان سکو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور بلا شبہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط اور گھیرے ہوئے ہے. اس آیت کریمہ کے اندر بڑی پیاری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ وہ رب وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے، 7 زمینوں کو بھی بنایا ہے، اور ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے درمیان جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے. فرمایا کہ حکم جو نازل ہوتا ہے نا وہ ان کے مابین ہوتا ہے. کیا مطلب؟ سیدنا جبریل علیہ السلام آسمان سے حکم لے کر نازل ہوتے ہیں اور زمین پر تشریف لاتے ہیں. یہ بات واضح ہو جائے، تم جان سکو کہ اللہ کا جو علم ہے وہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی قدرت جو ہے وہ زمین و آسمان سب پر ہے. آسمان سے حکم اترتا ہے، اہل زمین کے لیے آتا ہے، اور وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. وہ کریم پروردگار اس نے اپنی رحمت کے سارے زاویے واضح کر دی ہیں. اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا اس نور کی طرف مائل ہوتے ہیں. جنہوں نے نور کا وافر حصہ طلب کیا، اللہ ان کو ان کی طلب کے مطابق عطا فرماتا ہے. جو دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر اپنی زندگی گزار کر ختم کر دیتے ہیں تو معاشرہ بھی ان کو بھول جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں ہوتا، زندگی گئی تو گئی کہاں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة